السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، سفر در پیش ہے غافل تجھے اس دار فانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، لگا دل کو نہ دنیا سے نہ عیش و کامرانی سے، چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، چلے گا کام کب تک زور سے زر سے جوانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے، کنارہ ایک دن کرنا پڑے گا زندگانی سے، سرائے دہر میں مہماں فقط تو رات بھر کا ہے، سرائے دہر میں مہماں فقط تو رات بھر کا ہے، کمر باندھے ہوئے تیار رہا عالم سفر کا ہے، کمر باندھے ہوئے تیار رہا عالم سفر کا ہے۔ معزز بزرگان دین، نوجوان اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریفات اس خالق کل کائنات کے لیے ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بہترین سے زندگی عطا کی، زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری فلاح کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام کا نذرانہ ہو اس ہست اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی آقائے نامدار تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی خاتم المرسلین کو اس کائنات کے اندر ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہ امت مسلمہ جو ہے
اسی نبی کی امت ہے، اور اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو سارے نبیوں کی امتیوں پر فوقیت اور فضیلت دے دی ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. لیکن دوستو، اللہ کے نبی کے کائنات میں آنے کے بعد دین مکمل نہیں ہے. مزید ہمیں اور بھی ہدایت کی ضرورت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے مزید ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مقدس جیسی پاک کتاب کا نزول کیا. اور یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ ساری کائنات کے اندر جتنی کتابیں لکھی ہوئی ساری کتابوں پر فوقیت اور فضیلت دی گئی. وہ کتاب کس کے پاس ہے؟ امت مسلمہ کے پاس. اللہ تعالی نے اتنی بابرکت، اتنی مقدس اور پاک کتاب کو آسمان سے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے نازل کب کیا؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا. بہت کم ہی لوگ ہوں گے جو ثواب کی نیت سے قرآن مقدس کی تلاوت کیے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اتنی مقدس کتاب کو اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرما بھی دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک قرآن مقدس جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو اپنے سینوں میں یا اپنی دینی درسگاہوں میں یا اپنی مسجدوں میں یا دینی مکتبوں میں جسے پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اسے قرآن مقدس کو شب قدر کی رات میں نازل کیا ہے. اتنی مقدس کتاب شب قدر، اب اس کی فضیلت کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ہی لیے نازل کیا اسے. یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے نہیں یا صرف ہندوستان والوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات، ساری دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ارشاد فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک قرآن مقدس جس کا ہم نے نزول کیا ہے ساری کائنات، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے اس کے اندر ہدایت دے رکھی ہے. وہ کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو، کسی کے بھی سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنے والا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات، ساری دنیا والوں کے لیے ہم نے ہدایت دے رکھی ہے اس کے اندر. یہ قرآن مقدس جو ہمارے پاس اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے جسے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مقدس، اسی ہدایت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مختصر گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈریے اس دن سے جس دن میرے پاس پلٹ کر کے مر کر کے آؤ گے. ہدایت کے اس ٹکڑے سے یہ پتہ چلتا ہے یہ دنیا کی زندگی یا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں جوانی عطا کی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دولت اور شہرت عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور دیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے سب کچھ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے رب نے ہمیں عطا کی ہے.
اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کے اندر کہیں نہیں فرمایا کہ جو مال بینک بیلنس سے یا جو دکان میں مال یا نقدی روپے جو رکھے ہو اس کے ختم ہونے سے آپ دے دیے، کہیں نہیں اللہ تعالیٰ. یا اللہ تعالیٰ نے موسی جانور سے کہیں نہیں ڈرنے، یا اللہ تعالیٰ نے وقت فرعون نے وقت یا ظالم بادشاہ نے اس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اللہ فرماتا ہے ڈریے اس دن سے جس دن میری طرف رجوع ہوگی، جس دن میری طرف واپسی کرو گی، جس دن مر کر کے میرے پاس آؤ گے. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امت محمدیہ کے نوجوان بھائیوں، اے بزرگان دین سن لیجیے، اللہ فرماتا ہے پھر ہر ایک کا عمل اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا دھندا اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا بینک بیلنس اس کے پاس کام آئے گا، ہر ایک کا بزنس اس کے کام آئے گا، ہر ایک کا دکان و مکان اس کے کام آئے گا. ثم توفى، پھر ہر ایک کا عمل اس کے لیے قابل قبول ہوگا. کوئی یہ نہ سوچے کہ شب قدر میں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، شب بیداری کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. بیٹا یا باپ کرے تو باپ کو اس کا، یا بیٹے کو اس کا، بالکل نہیں دوست. شاعر نے بہت ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے شب قدر کے تعلق سے. جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. دوستو ہر ایک کا ثم توفى كل نفس، ہر ایک کا عمل اس کے لیے کافی ہوگا. جس نے شب قدر کی قدر کی ہوگی، جس نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی، جس نے نوافل ادا کیے ہوں گے، ان کا عمل ان کے لیے کافی ہوگا. اور جو ان ساری چیزوں سے دور ہوں گے ان کا عمل ان کے لیے کافی ہوگا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آج اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے بندے خدا، اے میرے بندو سن لو، اے مومنین کی جماعت سن لو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی. اس دن کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی. اللہ کیا کہتا ہے؟ واپسی جب کرو گے اللہ کہتا ہے ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ. ہدایت کے اس ٹکڑے سے یہ پتا چلا کہ میرا اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ لیس بظالم، میرا اللہ، میرا خالق، میرا مربی، میرا پالنہار ظالم نہیں ہے. اے ظلم کرنے والے لوگوں سنو، اگرچہ ہم ظلم اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر کرتے ہیں، اگرچہ ظلم اپنے پڑو بھائی کے اوپر کرتے ہیں، اگرچہ ظلم اپنے پڑوسی کے اوپر کرتے ہیں، اگرچہ ظلم اپنے گاؤں والوں کے اوپر کرتے ہیں، اگرچہ ظلم اپنے سماج سوسائٹی والوں کے اوپر کرتے ہیں، اے ظلم کرنے والے لوگوں سنو، اللہ ظالم کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا. ایک دن اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا کر کے چھوڑے گا. اگرچہ وہ ظلم ہم اپنے نفس کے اوپر کرتے ہیں، رب نے جوانی دی ہے، رب نے طاقت دی ہے، کسی کے بھی اوپر ظلم ہم کر بیٹھے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ نے ترقی دی ہے، اللہ نے کور کچہری تک پہنچ دی ہے، کسی کے بھی اوپر ہم ظلم کر دیتے ہیں. ایسا ظلم ہم کریں گے دوستو اللہ معاف نہیں فرمائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ظلم نہیں کرے گا اور نہ اللہ ظالم کو معاف کرے گا. ایک دن اللہ اسے گرفت ملے گا، اپنی پکڑ ملے گا دوستو.
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے امت مسلمہ کے غیور بھائیوں کہ ہم اس شب قدر کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑگڑائیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفار کریں اللہ سے ہم سب کچھ جو بھی جائز چیز مانگیں گے انشاءاللہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا وعدہ بھی ہدایت کے اندر ہے، بندہ تو مجھ سے مانگ، اگر چیخ نہیں سکتا ہے اپنے دل میں ہی سوچ کر کے تو مجھ سے مانگ، تیری زبان بعد میں بند ہوگی، اس سے پہلے ہی ہم تجھے عطا کر دیں گے دوست، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے نبی اگر میرے بندے تو سے سوال کرے تیرا رب کہاں ہے تو کہہ دینا شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا آزما کر کے مجھے دیکھیں، یہ شب قدر کی رات ہے، جس طرح سے یہ ناچیز میں تقریر کر رہا ہوں اسی طرح سے حکایت کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے اس مسجد میں، ایک بہت غریب آدمی بیٹھ جا رہا تھا، قرآن حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حکایت کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے اللہ سے جو مانگیں گے شب قدر کی رات میں جو اللہ انشاءاللہ پورا کرے گا۔ وہ بیچارہ غریب آدمی تھا، بہت بڑا پتھر اٹھا لیا اور پتھر اٹھا کر کے وہ ایک مسجد کے کونے میں لے جا کر کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا ساری رات وہ یہی کہتا رہا اللہ اسے سونا کر دے، اللہ اسے سونا کر دے۔ ساری رات کیا کہتا رہا اللہ اسے تو سونا بنا دے، اللہ تو اسے سونا بنا دے۔ وہ بندے خدا وہ اللہ کا غریب بندہ جو ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اسے سونا کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر کیا فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ وہ اللہ کا غریب بندہ کہہ رہا اللہ اسے سونا کر دے، اور جب وہ تھک جاتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ سے اپنی امید کو جب توڑ لیتا کہتا ہے اللہ اس پتھر کو سونا نہیں لوہا ہی بنا دے۔ قبولیت کا وقت آ گیا دوستو اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو سن لی اور اللہ نے اسے لوہا بنا دیا۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ انشاءاللہ ضرور پوری کرے گا دوستو۔ بس ضرورت اس بات کی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہم نا امید مت ہو دوستو۔ امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، تو یہ زندگی رب نے جو ہمیں عطا کی ہے اس زندگی بنانے کے لیے آخرت کی زندگی، جو زندگی کبھی ہماری ختم نہیں ہونے والی، ہم روزے سے نماز سے قرآن مقدس کی تلاوت سے صدقہ و خیرات سے زکوٰۃ سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کچھ نہیں دیا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے اپنے طاقت ہی کا استعمال کسی کے لیے کر دیں، کسی اچھے کام کے لیے کر دیں دوستو، لیکن ظلم نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی، یہ حسن، یہ جوانی، یہ خوبصورتی سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے، لیکن آج یہ بندہ جو ہے آخرت کی اس زندگی کی کہاں سنتا الا ماشاءاللہ، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمامی لوگ ایسے، کچھ سوچنے والے ہیں اس دن کے بارے میں یار وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اللہ واپسی کریں گے، اللہ کے ہاں کون سا منہ دکھائیں گے، کیا حساب و کتاب دیں گے دوستو۔ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو اللہ کی تلاوت میں صرف کر رہے ہیں، اے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ کی عبادت بندہ کرتا ہے، نوجوان ہے تلاوت کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین۔ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے دوستو، وہ بندہ اللہ کا حقیقی بندہ وہی ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے آپ کو دنیا کے حوالے بالکل کیا ہو بیچارہ، سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے دوستو، دنیا کی اسے فکر ہے۔ بہت دولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی دوست، بس میں کچھ وقت کے لیے بات کروں، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے دی، دولت اللہ نے دے دیا، کیا سوچتا ہے؟
مسجد کی فکر نہیں ہے، امام صاحب کی فکر نہیں ہے کہ امام صاحب ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا ہمیں درس دے رہے ہیں یا امامت خطابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، فکر نہیں ہے۔ اللہ نے بہت ساری دولت دے رکھی ہے، انسان کیا سوچتا ہے جب اتنی بڑی دولت میں کما چکا ہوں، کیا کہتا ہے اتنی بڑی دولت، یہ نہیں کہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، بلکہ یہ کہتا ہے اتنی بڑی دولت میں کما چکا ہوں، یہ دولت کروں گا تو کیا کروں گا۔ اب اسے واپسی کی فکر نہیں ہے، فکر کس چیز کی ہے؟ دنیا کی فکر ہے۔ کون ہیں؟ بیٹے ہیں، کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں، کون ہے؟ دوست و احباب ہیں، سب لوگ ہیں۔ وہ کیا سوچتا ہے؟ لاؤ بیٹوں کے لیے عالیشان بگلا بنا دو۔ کیا سوچتا ہے؟ لاؤ بیٹوں کے لیے عالیشان بگلا بنا دو، مسجد میں دے کر کے کیا کریں گے، مدرسے میں دے کر کے کیا کریں گے، کیا مانا ہے اس؟ وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری دولت دے رکھا ہے، وہ کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کے لیے۔ کس کی مستقبل دیکھ رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کی مستقبل دیکھ رہا ہے اور اپنی مستقبل کو پیچھے کر رہا ہے، یعنی اسے اپنی مستقبل کی فکر نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی رب کے پاس واپسی کرنا ہے۔ اسے کس چیز کی فکر ہے کہ لو بیٹوں کے لیے بگلا بنا دوں، بیٹوں کے لیے عالیشان محل بنا دوں، بیٹوں کے لیے عالیشان بلڈنگ بنا دوں۔ بنانا شروع کر دیتا ہے دوستوں، بنا کر کے تیار کر دیتا ہے، زندگی ضروریات زندگی کے جتنے سامان ہوتے سارے سامان مہیا کر دیتا ہے، کھانے سے لے کر کے پینے، چلنے پھرنے، اوڑھنے، ساری چیزیں مہیا، یعنی مزاجی جنت بنا دیتا ہے، مزاجی جنت دنیا کے اندر انسان بنا دیتا ہے اپنوں کے لیے۔ جنت بناتے بناتے معاملہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ خود اپنی مستقبل کی طرف چل چکا، جا چکا، دنیا چھوڑ کر کے چلے گیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، واپسی کر لیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، بیٹا بھی پہنچ رہا ہے۔ بڑی تکلیفیں ہیں واپسی کے بعد، بہت کمایا دنیا کے اندر، بہت دولت، بہت اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جوانی دی تھی، بہت تندرست بنایا تھا۔ جب واپسی کرے گا تو اللہ کا یہ نافرمان بندہ جہنم کے، اللہ کا نافرمان بندہ جہنم میں جائے گا نا، جہنم میں جلے گا۔ اب وہاں جلے گا، کیا دیکھے گا کہ ہمارے بیٹے، رشتہ دار اور تمامی لوگ جنت میں ہیں، آتے خورے سلسبیل پی رہے ہیں۔ باپ وہیں سے صدا لگائے گا، اپنے بیٹوں کو دیکھے گا، اپنے بیٹوں کی طرف اپنی نظر کو دوڑائے گا، کہے گا اے میرے بیٹو، رب نے جو تمہیں پانی پینے کو دیا ہے، سلسبیل دیا ہے، قطرہ پانی مجھے پینے کو دے دو۔ اے میرے بیٹو، تمہیں دنیا کے اندر میں مرغ مسلم کھلایا کرتا تھا، بکرے کا مٹن، باسمتی کالا نمک چاول کھلایا کرتا تھا، بسلری کا پانی پلایا کرتا تھا۔ اے میرے بیٹو، میں نے تو تمہارے لیے دنیا کے اندر بہت بڑی حویلی بنا رکھے تھے، اے میرے بیٹو، آج رب نے تو مجھے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے، آج جہنم کے اندر میں جل رہا ہوں، ارے کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اے میرے بیٹو، اے میرے رشتہ داروں، ایک قطرہ، ایک بوند پانی پینے کو مجھے دے دو۔ اٹھائیے قرآن مقدس، اٹھائیے ہدایت کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افیض علینا من الماء، اے میرے بیٹو، اے میرے رشتہ داروں، ایک قطرہ، ایک بوند پانی مجھے دے دو۔ انکار کر دیں گے دوستو، بیٹا انکار کر دے گا، رشتہ دار انکار کر دیں گے، جس کے لیے زندگی کی ساری کمائی آپ سب کی دنیا کے اندر سب انکار کر رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہر کوئی آپ سے بھاگ رہا ہے، بیٹا، رشتہ دار، دوست، احباب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
وہ قیامت کا دن آئے گا، وہ واپسی کا دن آئے گا، وہ اللہ سے ملاقات کا دن آئے گا کہ ہر کوئی آپ سے بھاگے گا، آپ کا بیٹا بھی، آپ کا بھائی بھی، آپ کا باپ بھی، آپ کی ماں بھی، آپ کے دوست و احباب، سارے کے سارے لوگ آپ سے بھاگیں گے، کوئی نہیں آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا۔ دوستو، اس زندگی کے بارے میں کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ کبھی ہم نے سوچا وہ زندگی کبھی نہیں ختم ہونے والی ہوگی؟ دوستو، یہ شب قدر کی رات ابھی 4-6 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، اور اس کی عبادت کا مزہ کبھی نہیں ختم ہونے والا ہوگا دوستو، یا نہ عبادت کا مزہ یا اس کی یہ شب قدر کی قدر نہ اگر ہم نے کی تو اس کی سزا بھی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا دوستو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی قدر کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کر لیں دوستو۔ یہ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں دوستو، کچھ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ زندگی کب کہاں بول جائے۔ یہ زندگی آج دیکھا جا رہا ہے دوستو، سنا ہوگا، بارہا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ 2 دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یا بھائی کا معاملہ ہے، یا باپ بیٹے کا معاملہ ہے، بات کر رہے ہیں، کہاں مسجد کے اندر ہے، مسجد کے نیچے، ہوٹل پہ ہیں، گھر پہ ہیں، دوست کہہ رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے، بھائی کہہ رہا ہے فلاں جگہ سے بس میں آ گیا، فلاں جگہ، فلاں چوراہے، فلاں ناکے، فلاں مارکیٹ سے میں آ رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ ماں گھر پہ کہہ رہی تھی، بھائی بھی، بہن بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی کھانا کھا کے نکلو، ماں بھی کہہ رہی تھی بیٹا کھانا کھا کے نکلو، نہیں ماں نہیں بہن میں آ رہا ہوں، بس چند منٹ کے اندر آ رہا ہوں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ ہم اپنی جوانی پر فخر نہ کریں، ہم اپنی جوانی پر اپنی طاقت پہ گھمنڈ نہ کریں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا نکلتا ہے، ماں بھی آ رہا ہوں، بہن بھی آ رہا ہوں، ادھر ماں کے فون کی گھنٹی بجتی ہے، ماں کی فون کی، بہن کی فون کی گھنٹی بجتی ہے، ماں تیرا لال دنیا میں نہیں رہا، روڈ پہ پہنچا، چوراہے پہ پہنچا، فلاں گاڑی والی نے مار دیا، ایکسیڈنٹ میں جگہ ہی پر ختم ہو گیا۔ معاملہ ہوتا ہے نا دوستو، اس طرح سے بارہا ہوتا ہے دوستو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری زندگی بڑھاپے تک جائے گی دوستو، ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہم اس زندگی کی فکر کریں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کے لیے زندگی عطا کی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہمیں فکر نہیں اس دن کی، مرنے کی فکر نہیں۔ میں بتلاؤں دوستو، آج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں، 10 کی نوٹ، 50 کی نوٹ، 100 کی نوٹ بڑی محنت سے نکلتے، اور مارکیٹنگ کرنے کے لیے 500 سے چھوٹی نوٹ نہیں چاہیے، کیونکہ آج کے ٹائم سب سے بڑی نوٹ وہی ہے ہمارے پاس۔ جبکہ دنیا کے لیے جو ہم خرچ کر دیں گے یہیں پہ ہم دفن کر دیں گے، جو بھی ہم خرچ کریں گے اور جو اس دن کے لیے خرچ ہم کریں گے وہ ہمارا کبھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے، میں بتلاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم کس قدر کہاں ہم کھو چکے ہیں دوستو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں بھی آئی گئی تھیں، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک بار دینا ہوتا تب بھی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض نہیں تھا دوستو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیتون، اگر بہت بڑے مالدار تھے، واقعہ بڑا لمبا ہے دوستو۔ حضرت عثمان غنی ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کے اندر بھیسالی پڑ گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے 1000 اونٹ پر غذائی سامان آئے ہوئے تھے، کیا کھانے پینے کے سامان آئے ہوئے تھے۔ جب مدینہ کے تاجروں کو، مدینہ کے بزنس مینوں کو،
جب پتا چلا کہ عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ پر غذائی کھانے پینے کے سامان آئے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے پاس مدینہ کے سارے تاجر آ کر کے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں عثمان غنی یہ مال مجھے چاہیے، اگر 10 روپے میں لے کر کے آئے ہو تو میں 11 روپیہ دے رہا ہوں، اگر 11 میں لائے ہو میں 12 دے رہا ہوں، 13 دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مدینہ کے تاجروں، اے مدینہ کے تاجروں، یہ سارے کے سارے غلے، یہ سارے کے سارے کھانے پینے کے جو سامان آئے ہوئے ہیں میں اسے فروخت کر دیا ہوں۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا اے عثمان غنی، مدینہ کے سارے تاجر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بھلا بتا تو صحیح کون سا تاجر خرید لیا ہے؟ کس تاجر نے لیا، کس کے ہاتھوں سے فروخت کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مدینہ کے تاجروں، میں اس شخص کے ہاتھوں سے بیچا ہوں، اس کے ہاتھوں فروخت کیا ہوں جس نے ایک ایک 10 دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے مدینہ کے تاجروں، میرے رب نے قرآن مقدس کے اندر، میرے رب نے ہدایت کے اندر فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا، جو میرے راستے میں 1 روپیہ دے گا، ہم اسے 10 گنا کر کے دیں گے۔ اے مدینہ کے تاجروں، 1000 اونٹ پہ جو غذائی سامان لدے ہوئے سب کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے دیا۔ یہ ہے خوف آخرت دوستوں۔ آج ہمارے دلوں میں کچھ بھی نہیں، آج ہم دنیا بنانے کی بالکل فکر میں لگے ہوئے ہیں دوستوں، آج ہماری فکر دنیا کی ہے۔ میں بتلاؤں، بارہا خطبوں میں سنا ہوگا، ہمارے خطبہ حضرات بارہا بتائے ہوں گے، حضرت ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا۔ پہلے زمانے کے بادشاہ جب ہوا کرتے تھے، اپنے پاس کس کو بیٹھاتے تھے؟ مولویوں کو، عالموں کو، حافظوں کو، قاریوں کو، مفتیوں کو اپنے پاس بٹھاتے تھے وہ۔ اور آج اگر ہمیں رب نے دولت دی ہے، کس کو ہم بٹھاتے ہیں؟ بہت گری نظر سے ہم علماء کرام کو دیکھتے ہیں دوستو، اپنے امام اور خطیب کو دیکھتے ہیں، بہت ہی گری ہوئی نسلوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دوستو۔ آج ہم کس کو بٹھاتے ہیں؟ ناچنے والے، گانے والے کو، اس طرح سے لوگوں کو ہم اپنے پاس بٹھانا شروع کر دیتے ہیں دوستو۔ لیکن ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ ہے، اپنے ان کے پاس سے ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں ہارون رشید سو رہے ہیں، رات میں سو رہے ہیں، مفتی صاحب بھی سو رہے ہیں، ہارون رشید بھی سو رہے ہیں۔ ہارون رشید کو رات میں بہت زور سے پیاس لگی۔ دیکھیے نیک بخت جو ہوتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے کھلتی ہے اس کی آنکھ۔ اور جو بدبخت ہوتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ اور اللہ کا نیک بندہ اللہ کے خوف سے، بدبخت جو ہوتا ہے اس کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب اس سے کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہارون رشید سوئے ہوئے ہیں، رات کا معاملہ ہے، ہارون رشید کو بہت زور کی پیاس لگتی ہے۔ ہارون رشید نے اپنی لودی کو، اپنے غلام کو آواز دیا، اے میرے غلام، مجھے بہت زور کی پیاس لگی ہوئی ہے، مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، جب غلام پانی لے کر کے آتا ہے، وہ بھی کیا مفتی تھی، ہماری طرح نہیں تھے کہ جو سیٹھ صاحب کا ہے وہ فتویٰ ہم لگائیں، جو امیر صاحب کا ہے وہ فتویٰ میں لگاؤں، جو چودھری صاحب کا ہے وہی بات میں بھی کہوں۔ اس طرح سے علماء نہیں تھے دوستوں، سوئی ہوئی ہے۔ ہارون رشید کے پاس جب وہ نوکر لا کر کے پانی پہنچتا ہے، امام صاحب نے اس پانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ہارون رشید کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ جب اپنے ہاتھ کو بڑھایا، ہارون رشید نے بھی اپنے ہاتھ کو جب بڑھایا، اس مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، پیچھے کھینچ لیا دوستو۔ اسی طرح سے کئی بار اس مفتی صاحب نے کیا۔ ہارون رشید تڑپ رہے، ہارون رشید بادشاہ نے کہا، اے امام صاحب، اے مفتی صاحب، ایک گلاس
پانی مجھے بہت جلدی سے دے دو، نہیں تو میری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اے امام صاحب میں مر جاؤں گا۔ امام صاحب نے کیا فتویٰ لگایا، کہا اے بادشاہ سلامت ہے، اے ہارون رشید بادشاہ ذرا بتا تو صحیح، اگر ایک گلاس پانی کی قیمت لگا دی جائے، اے بادشاہ اگر اس گلاس پانی کا روپیہ یا قیمت لگا دی جائے تو اے بادشاہ بتا تو کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہے؟ امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، اس بادشاہ نے کہا اے ہارون رشید اگر ایک گلاس پانی کی قیمت لگا دی جائے تو میں اپنی آدھی بادشاہت دے کر کے ایک گلاس پانی لے لوں گا۔ اے امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، ذرا بتلائیے تو صحیح وہاں کس کی بادشاہت ہوگی، کس کی حکومت ہوگی، کس کی چوتھراہٹ ہوگی، کس کی کیا ہوگی؟ کیا کریں گے دوستو وہاں پر؟ وہاں تو آج یہاں تو ہم خرید لیں گے، لیکن وہاں ہم کیا کریں گے؟ امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، وقت میں زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹہ ہی بولنے کے لیے کہا گیا تھا، تو دوستو اس دن کی ہم تیاری کریں جس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں عطا کی۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہمارا سب کچھ چل جائے گا، دنیا کے اندر جیسا بھی ہم، اللہ نے دولت دی ہے، کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے ادھر سے ادھر کر لیں گے، لیکن وہ دن جب آئے گا دوستو، قیامت کا دن جب آئے گا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ کا دن جب آئے گا، جب ہم اللہ کے پاس واپسی کریں گے تو وہاں یہی نمازی ہوں گے۔ نمازیوں کا دیکھا جا رہا ہے کتنا مذاق اڑایا ہے، پیجامہ چھوٹا، کرتا لمبا، داڑھی، ہر طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے دوستو، خاص کر ہمارے نوجوان بھائی ہیں، زیادہ تر دیکھا جا رہا ہے کہ مذاق استہزاء کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں، کل وہ دن جب آئے گا تو یہی ہمارے بزرگان دین، یہی اچھا عمل کرنے والے، یہی صدقہ و خیرات زکوٰۃ ادا کرنے والے، یہی قرآن کی تلاوت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کی کیاریوں میں ہوں گے، جنت کی کھڑکیوں میں ہوں گے، آبے خورے پیتے ہوں گے، سلسبیل پیتے ہوں گے، اور جو دنیا کے اندر استہزاء مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر پڑے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر روپیہ دولت بہت زیادہ آ گئی، پولیس چوکی میں دے دیے، یا کسی کو چائے پان پلا کر کے جھوٹی گواہی دلوا دیے، یا کوئی پولیس چوکی کا دلال مل گیا، جھوٹ کو سچ ہم نے کر لیا، سچ کو جھوٹ کر دیا ہم نے دوستو۔ وہ دن آئے گا، سنیے ہدایت کے اندر اللہ نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینا الا صحاب الیمین فی جنات یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ۔ امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، اس دن ہر ایک اپنے عملوں کے بدلے میں گروی ہوگا، وہاں آپ کے پاس کوئی دلال نہیں پہنچے گا، یا کوئی چائے پان پر جھوٹی گواہی دینے والا نہیں ملے گا۔ کیا پوچھیں گے؟ کیا وجہ ہے جہنم میں؟ دارو خانہ کے تم تو بہت اچھے، بہت خوبصورت نوجوان تھے، تم تو بہت بڑے شیر کہلاتے تھے، کیا وجہ ہے جہنم کے اندر پر جل رہے ہو، پڑے ہوئے ہو؟ آپ خود کہو گے، پھر کیا کہو گے؟ قالوا لم نک من المصلین، اہل جنت، اے جنت کے بالا خانوں میں رہنے والے، اے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب صدائیں بلند ہوا کرتی تھی تو ہم چوراہے کی طرف یا مارکیٹنگ میں نکل جاتے تھے، ہمیں نماز کی فکر نہیں رہا کرتی تھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، بہت اللہ نے شہرت مجھے دی تھی، دارو کھانا نہیں بلکہ ممبئی کی جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مجھے دکانیں اور مکانے اور فلیر دیے تھے، لیکن ہم وَكُنَّا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہم نے جو ہے یتیموں کے
غریبوں کے، محتاجوں کے، سب کے حق کو میں کھا لیا کرتا تھا، کچھ نہیں کھلاتا پلاتا تھا، بغیر حساب و کتاب کے ایسے کبھی تھوڑا بہت دے دیا کرتا تھا، تھوڑا بہت دے دیا کرتا تھا. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. مولوی صاحب بہت تقریر شب قدر کی رات میں گلا پھاڑ پھاڑ کر کے چلاتے تھے، کچھ نہیں سنتا تھا، کچھ نہیں سنتا تھا. دوستوں کے ساتھ نکل جایا کرتا تھا گپ شپ کرتے ہوئے. وَكُنَّا نُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے نکل جایا کرتا تھا چوراہے کی طرف، مارکیٹنگ کی طرف. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. اور اس دن کو، روز قیامت کو، روز جزا کو جھٹلایا کرتا تھا. کہاں قیامت آنے والی ہے، کہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے، جھٹلایا کرتا تھا. کس سے کہو گے؟ نمازیوں سے، اہل جنت سے کہو گے. حتی اتانا الیقین. پھر کیا کہو گے؟ اے نمازی صاحب، اے ہمارے گاؤں کے چچا جان، اے ہمارے گاؤں کے جنتی لوگ، وجہ یہی پڑی کہ ہم جھٹلاتے رہے. حتی اتانا الیقین. جھٹلاتے جھٹلاتے مذاق کرتے کرتے میں مر گیا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. اس دن کسی کی سفارش کسی کے لیے قابل قبول نہیں کی جائے گی. امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں. یہ دن، یہ زندگی کچھ نہیں ہے، بس یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی زندگی ہے دوستو. اور اس دن کی تیاری کیجئے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کیجئے. اللہ نے اگر نوازا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیجئے. دوستو دیکھیے، اللہ کو آپ قرض حسنات دیجئے. اللہ کو جو ہم قرض دے دیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے لیے اس دن، قیامت کے دن، بہت بڑا ذخیرہ بن کر کے کھڑا ہوگا دوستو. اور دنیا کے اندر ہم جو بھی اڑا دیں گے، دنیا میں جو بھی ہم خرچ کریں گے، سب یہیں پر ہی رہ جائے گا دوستو. یہ حاصل بے فائدہ ہمارے لیے ہوگا. اس لیے امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں، بزرگان دین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دن کی تیاری کریں. قوم کے نوجوان بھائیوں سے، قوم کے نوجوان بھائیوں، ضرورت ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، اپنے آپ کو مالک رب ذوالجلال کے حوالے کریں. ہمیں نہ سوچے قوم کے نوجوان بھائیوں کہ بڑھاپا آئے گا تب ہم مریں گے، بڑھاپا آئے گا تب ہماری وفات ہوگی، ہم اس طرح سے ہو جائیں گے تو ایسا ہوگا. ہرگز یہ چیز نہ سوچیں دوستو. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت ہیوی حویلی یا بنگلہ بنا کر کے رکھے ہیں، ہماری موت وہیں پر آئے گی، یا ہماری مسند پہ آئے گی، یا ہماری صوفے پر آئے گی. ہرگز نہیں دوستو. بارہا سنا ہوگا کچھ ایسے لوگ، کتنے ایسے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ جن کے پاس روپے کی، تجوریوں کی، چابیوں کی بھی انگنت بے شمار چابیاں رہا کرتی تھی دوستو. وہ اس طرح سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ آج تک دنیا والوں نے یہ پتہ نہیں لگا پایا ہے کہ وہ انسان، وہ اللہ کا بندہ گیا کہاں. نہ اسے کفن ملی، نہ اسے جنازہ پڑھا گیا، نہ اسے مٹی منزل کی گئی، یہ کچھ بھی نہیں ہوا دوستو. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. شاعر نے کہا ہے، ارے مر جاتے ہیں وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں وہاں موت، مر جاتے ہیں وہاں لوگ جہاں گھر نہیں ہوتا. ارے بہتوں کو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. سنا ہوگا دوستو. ابھی یہ لاک ڈاؤن کا وقت ٹائم چلے گیا، اس میں دیکھا ہوگا، اسی میں آپ دیکھ لیجئے، اگر باپ کا انتقال ہوا، بیٹا نہیں پہنچ پایا، لوگوں نے کندھا نہیں دیا، لوگوں نے کفن نہیں پہنایا، لوگوں نے غسل نہیں کیا، بلکہ اسے کرن سے اٹھا کر کے، اسے پوکلین سے، اسے JCB سے اٹھا کر کے گڈھا کھول کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا. امت مسلمہ کے غیور بھائیوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجئے، اپنے آپ کو رب کے حوالے کیجئے، اور مالک کل کائنات سے کہہ دیجئے، مالک تیری رضا رہے، بس تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے، بس تو ہی تو رہے. باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے. امت مسلمہ کے نوجوان بھائیوں،
شب قدر میں آپ لوگ اللہ کی زیادہ سے زیادہ اور خاص کر کے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجیے. اور یہ عید بھی آ رہی ہے دوستو, اس میں غریب غربا جو اس لائق ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا زیادہ سے زیادہ خرچ کریے. دوستو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے آج کتنے بچے تڑپتے ہیں جن کے باپ نہیں, کتنی عورتیں جو بیوہ ہیں جو ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں, جن کے پاس آج کھانے کو نہیں, عید کی سوئیاں بنانے کے لیے نہیں. اگر رب نے آپ کو نوازا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ ان کی مدد کیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذخیرے آخرت بنا دے گا انشاءاللہ. ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہم اس دن کی تیاری کی کریں اور اپنی بہنوں کے, یتیموں کے, مسکینوں کے, فقیروں کے, جو بھی اس طرح سے ہیں جن کے ہمارے اوپر حق ہیں, اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سبوں کے حق حقوق بھی رکھ دیے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے, مالک کے حوالے, رب کے حوالے کریں. اخیر میں الہ العالمین رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم سب تمامی لوگوں کو فکر آخرت اور احساس آخرت کی توفیق دے, آمین. الہ العالمین جب اور جو ہمارے بھائی آج اس شب قدر کی رات میں نہیں ہیں, جو اگلے سال تھے, جو آج اس مسجد میں نہیں ہیں, الہ العالمین تو جو اپنے قبروں میں مدفون ہیں, رب العالمین انہیں کرور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, آمین. الہ العالمین جو الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارے زبان مبارک سے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند ہو, آمین. وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی, ویسے تقریباً تمامی حضرات مجھے جانتے ہوں گے. حضرات گرامی میں آپ کے ضلع سدھارتھ نگر علاقہ کے شہر کا رہنے والا ہوں. ایک موزہ کھیتول تیواری کر کے ہے, اور اس علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے تو کافی دور تک کوئی ایسی تعلیم گاہ یا کوئی مدرسہ نہیں ہے جہاں اپنی بچیوں کو خاص کر دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرا سکیں. الحمدللہ اس پورے علاقے کے لیے ہم نے ایک ادارہ فاطمۃ الزہرا للبنات ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے قائم کیا ہوں. الحمدللہ اس میں عربی چوتھی جماعت تک کی بچیاں زیر تعلیم ہیں, اور مدرسے کا زمین بھی ہم نے خریدی اور تعمیری کام بھی کیا, لیکن پترے کا سیٹ ہی ڈالا گیا ہے. حضرات گرامی اس سال یعنی رمضان المبارک کے پہنچنے کے بعد یہ ایک دارالقرآن کے نام سے ایک روم یا تیار یعنی تعمیر کی جائے گی. اس لیے میں آپ تمامی لوگوں سے, آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ تقریباً اس کے چھت کا کام کرنے میں 80,000 روپیہ جا رہا ہے. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے مدرسے کے لیے یا دارالقرآن کے لیے اپنا خصوصی تعاون پیش کریں. الہ العالمین آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام گزارش سے جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, اور آدھا گھنٹہ تک اور آپ بیٹھے, اس کے بعد